جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब का बहुत शुक्रिया, आज आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। देखिए, आज जो मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ उनका फौरी पस मंजर तो कल की भयानक रात है। देखिए, कल रात पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगवा का, गुमशुदगियों का एक भयानक खेल खेला गया। शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, एक नौजवान खातून जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया, उनको जिस तरह से उनकी घर की दहलीज से अगवा किया गया, मुसल्लह अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको बंदूकों के साए तले एक नामालूम गाड़ी में बिठाया और उसके बाद 4 घंटे वो मबहूस रहीं। हम सब जो उनके घर पहुंचे, उनके वालिदैन, उनके दीगर अहले खाना, उनके साथ वो 4 घंटे कैसे गुजरे, ये एक ऐसा सानिया है जो बयान करना मुमकिन नहीं है। आप खुद सोचिए, आपकी बेटी 4 घंटों के लिए नहीं, आपको क्या मालूम कि वो कहां गई, कौन ले गया, वो 4 घंटों बाद वापस आएगी, 40 घंटों बाद वापस आएगी या वापस नहीं आएगी, कुछ किसी को खबर नहीं थी। एक तारीख रात थी और एक खामोशी थी, जबर की खामोशी। तो ये सानिया सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू के साथ नहीं हुआ। इस साने ने हमें याद दिलाया उस फस्तायत का, उस बेशर्मी का जो पिछले 2 साल से इस मुल्क में बरपा है। देखिए, मैंने लाहौर के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा, साहबजादा साहब ने भी इलेक्शन लड़ा फैसलाबाद से। हम गवाह हैं उस बर्बरियत के जो आप सब ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने सही है पिछले 2 सालों में। वो समनाबाद हो, वो इचरा हो, जिस गली में मैं गया मैंने यही खबर सुनी, यही मैंने दुख की दास्तान सुनी। किसी की इज्जत महफूज नहीं रही, कोई घर महफूज नहीं रहा। घरों में दंदनाते लोग आए हैं, वो बच्चियां हों, वो बच्चे हों, वो माएं हों, वो बहनें हों, वो बीवियां हों, सब पे हाथ पड़ा है। सादुल्लाह बलोच की एहलिया और बेटी के साथ जो हुआ वो वाकया पुराना नहीं है। कल रात हमने देखा पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को अगवा किया गया, रियाज फतेहाना के बेटे को अगवा किया गया, डॉक्टर जरका के खानदान पे हाथ डाला गया। तो यह तरीका है आईनी तरमीम करने का। देखिए, मैं आज आपसे बतौर एक शहरी, बतौर एक इंसान मुखातिब हूं और आपको मैं बतौर इंसान दावत देता हूं फिक्र की, गौर की कि हम कहां खड़े हैं, ये मुल्क कहां खड़ा है। ऐसा जबर हमने पिछले 400-500 साल में नहीं सुना कि हुआ हो, कि घरों में पे धावा बोला गया हो, बहू बेटियों को उठाया गया हो सियासी मकसद के लिए। अंग्रेज ने यह नहीं किया। 1860 में जो अंग्रेज ने कानून बनाए, जो ज़ाब्ता फौजदारी बनाया, उसमें लिख दिया कि घर में दाखिल नहीं होगा कोई, बहू बेटियों को, खवातीन को तलब नहीं किया जाएगा थाने में। ये तमाम चीजें अंग्रेज ने 1860 में लिखी थी, तो आज हम 2024 में पामाल कर रहे हैं। कोई कानून नहीं है, कोई शराफत नहीं है, कोई, मैं समझता हूं इस वक्त कायदा नहीं है, कोई बेशर्मी की हद नहीं है जिसको हम फलांगने को तैयार नहीं है। और कहा यह गया उस बच्ची को, मैं मौजूद था जब वो बाजियाब हुई, जब वो वापस आई, उसकी तमाम बात कल रात मैंने सुनी शाह महमूद साहब की बहू की। उसने कहा मुझे एक ही बात कही गई, बदतमीजी नहीं की गई उसके साथ। 4 घंटे उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होना है। वो एक बंद कमरे में थी, बाहर बंदूकें थामे लोग खड़े थे। वो कहती है मुझसे जो बात की गई, एक साहब अंदर आए और अंग्रेजी में मुझसे बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा यह जो हमने आपको उठाया है ये इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए जरूरी है। ये हम एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम इस मुल्क में माशी तरक्की के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। ये वो कदम है जो आप उठाएंगे माशी तरक्की के लिए? आप इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? कब्रिस्तान में माशी तरक्की हुआ करती है, बेशर्मी में माशी तरक्की हुआ करती है। ये वो लोग हैं जो आज इस मुल्क पर काबिज हैं, जो ये समझते हैं कि वो इस मुल्क में माशी तरक्की बर्पा करेंगे जबर के जरिए। वो तालिब इल्म हो, तलबा हो, एहतजाज करते हुए उन पर डंडे बरसाए जाएंगे, गोलियां बरसाई जाएंगी, वाकयात को छुपाया जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हकीकत सामने नहीं आएगी। एक खौफ का समा होगा जिसमें आप कहते हैं कि फैक्ट्रियां चलेंगी, दौड़ेंगी, आप कहते हैं कि उसमें रोजगार पैदा होगा। आज मुझे कोई कम उम्र शख्स, नौउम्र शख्स, नौजवान ऐसा नहीं मिलता जो इस मुल्क से भागने का इरादा नहीं रखता। मैं हकीकतन ये कहता हूं। मैं बहुत यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में जाता हूं, मुझे बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए, नौजवान नस्ल से गुफ्तगू करने के लिए, और मैं पूछता हूं उनसे ये कौन अगले 30 साल 40 साल अपने देखता है कि इस मुल्क में आप फले फूलेंगे, आप अपना कैरियर जो है यहां बनाएंगे? मैं कहता हूं हाथ उठाओ। 100 के मजमे में, 100 की क्लास में शायद 1-2 हाथ उठाती हैं।
جو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کیا برپا کر دیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں جو بنیادی ایک رشتہ ہوتا ہے ریاست کا شہری کے ساتھ، ریاست کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اس کو آپ نے تار تار کر دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں ہمیں IMF سے لون مل گیا، اب یہ معیشت دوڑے گی، ہم نے SCO کانفرنس کر دی، اب یہاں پر فراوانی ہوگی. کس چیز کی فراوانی ہوگی؟ جبر کی، ظلم کی فراوانی ہوگی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو چھپائیے نہیں. دیکھیے، ہمیں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب 19 اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی. ایک 16 دن کا وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا. نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی، نہ وکلاء کی، نہ سیاسی رفقا کی، نہ خاندان کی. 8 اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ طے تھی، جو جیل مینول کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا. ایک قاعدہ ہے جو دیا ہوا ہے قانون میں، اس حوالے سے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی ملاقاتوں پہ قدغن نہیں ہوگی. 8 کو وہ نہیں مل پاتے. ان کی میٹنگ جو طے شدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہے اب بھی، باقی 2 تو جیل میں ہیں جن کو ناحق گرفتار کیا گیا، وہ آتی ہیں اسلام آباد. میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں، وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے. ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انسانی رویوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو، ان کو 20 منٹ کے لیے صرف ملنے دیجیے خان صاحب کو، تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے. عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی. میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا. 4 بجے ہمیں بتایا گیا، 9 بجے صبح ہماری جو استدعا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابل غور نہیں سمجھا گیا ہماری استدعا کو. ہم آئے باہر. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کرنا ہے. ہم قانونی راستہ اپنا چکے، کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا. ہم عمران خان صاحب کو 16 دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ہم سب تشویش میں مبتلا تھے، خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی فکر تھی ہمیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 11 تاریخ کی شام کہ ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سوال اٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے ان سوالات کا. ایک بیانیہ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وہ قائم کیا گیا. ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا، ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے، کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا. ہوا اس طرح سے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، جب 11 تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے، ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی. خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی. سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے. اس حق کو اب اس رجیم نے اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے. اور یہ ہمارے حوالے سے نہیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہی ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے مجرم. انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا. بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے. یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج. اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا. آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبوس کریں گے، مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹری میں ڈال دیں گے. آج انتظار پنجھوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے. انتظار پنجھوتا کا کچھ پتہ نہیں. اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے. 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی MP حضرات کے فون آئے. تقریباً 70-75 MP حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد،
जितने लोग हमारे उठा लिए गए हैं, बेगुनाह लोग उठा लिए गए हैं, जो बच्चों को मारा पीटा गया है, तो हम इस वक्त इस काबिल अपने आप को नहीं पाते कि हम इस्लामाबाद सही तरीके से आ सकें। हम रूपोश हैं, हम घर से बाहर निकलने की हालत में नहीं हैं। तो इस हवाले से यह कहा गया कि इस बारे में गौर किया जाए, शायद हम उस तरीके से इस्लामाबाद ना पहुंच सके जो हमारे रास्ते में कंटेनर लगाए जाएंगे, जो हम पर शेलिंग होगी, जो मारपीट होगी। पहले ही हम अपने बहुत से लोग खो बैठे हैं, जो हुकूमत खानों में हैं, जो थानों में हैं। तो गौर कीजिए, हमने ये बात पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी, इस पे गौर जारी था। हम समझते थे कि इसके बावजूद हमें अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमें मुख्तलिफ एम्बसीज से, दोस्त ममालिक की एम्बसीज से, वो ममालिक जिन्होंने यहां शिरकत करनी थी एससीओ के इजलास में, उनकी जानिब से दरखास्तें वसूल हुई कि आप ये एहतजाज ना कीजिए 15 को। अब ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा हुकूमत में करीबी ताल्लुक रहा है, हम इनको पाकिस्तान का खैरख्वाह समझते हैं, आइंदा भी हम समझते हैं कि इस मुल्क की हकीकी हुकूमत इमरान खान साहब के तहत पीटीआई की हुकूमत होगी। हमने इन लोगों से, इन रियासतों से आइंदा भी मामला रखना है। उनकी दरखास्त को हम बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद नहीं कर सकते थे। ये भी एक वाकया था जिसको हमने सामने रखा। इसी तरह हमारे जो इस वक्त आइन की बका में जो हमारी जिद्दोजहद है, उसमें जो हमारे हलीफ हैं मौलाना फजल रहमान उसमें सरे फहरिस्त हैं, उनका किरदार जो हमारे सामने आया है, जो उन्होंने साबित कदमी दिखाई है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कायम रहेगी और पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी। उनकी जानिब से बिलखुसूस एक दरखास्त आई कि यह ना कीजिए आप। हमने कोई इस पर जवाब नहीं दिया हतमी उनको, लेकिन ये तमाम मामलात हमने सामने रखे पॉलिटिकल कमेटी के कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने खान साहब की सेहत, उनकी जिंदगी सबसे मुकद्दम अमर था। हम समझते थे कि ये कह देना कि उनसे मुलाकात नहीं कराई जाएगी, मालिज को नहीं मिलाया जाएगा, ये गलत रवैया था, इसके खिलाफ एहतजाज हमारा हक था। 14 तारीख के दौरान मुझसे और दीगर हमारी लीडरशिप के अफराद से राब्ते हुए हुकूमत की जानिब से, और यह कहा गया कि आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुलवा लीजिए, हम देख लेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात हो जाएगी, जो खान साहब के एतमाद के डॉक्टर हैं। ये हमारी गुफ्तगू हुई। आसिम यूसुफ साहब मुल्क से बाहर थे, मैंने उनको फोन किया, उनको ढूंढा, दरखास्त की, वो फौरन अगली फ्लाइट लेकर पहले कराची और फिर कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। 14 तारीख की दोपहर वो इस्लामाबाद आ गए थे और हमें ये उम्मीद दिलाई गई, तकरीबन यकीन दिलाया गया कि उनकी मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है। वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो बाहर आकर कोई सियासी बयान नहीं देंगे, कोई सियासी मैसेज खान साहब का वो नहीं लेकर आएंगे, वो सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से जो भी मायना करेंगे वो एक मेडिकल रिपोर्ट देंगे। तो हम इस अमर को भी हमने सामने रखा कि ये बात मुमकिन है कि ये हो जाए, और हमें किसी हद तक इंसानियत की बुनियाद पर ये उम्मीद थी, यकीन तो मैं नहीं कहूंगा, उम्मीद थी, कभी उम्मीद थी कि उनको मिलने दिया जाएगा। जबकि सारे अवामिल 14 तारीख की शाम सामने रखे गए। हमारे 70-75 एमपीए हजरात की दरखास्त, दोस्त ममालिक की दरखास्त, हमारे जो हलीफ जो इत्तेहादी हैं उनकी दरखास्त, मौलाना साहब बिलखुसूस, और ये इम्कान ही कहूंगा इसको कि डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने दिया जाए। इन तमाम चीजों को सामने रखकर मैं कहूंगा पॉलिटिकल कमेटी ने एक फैसला किया और दयानतदारी से फैसला किया। मैं इस तमाम बहस में मैं मौजूद था जो पॉलिटिकल कमेटी में हुई, और एक बहस हुई। ऐसा नहीं है कि ये एक आसान फैसला था, आसान फैसला हरगिज नहीं था, उसमें आरा थी, मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन हतमी फैसला यही हुआ कि हमें इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए 15 तारीख को जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करनी चाहिए। एक फैसला हो गया। अब ये किसी का सादिर करना फरमान कि ये फैसला बदअहदी पर मबनी था, ये गद्दारी था, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जो बात हुई, जिस तरह हुई, वो वाकयात मैंने आपके सामने रख दी हैं। मेरी नजर में जो भी राय दी गई, मैं अपनी राय की हद तक तो जाहिर है वसूख से कह सकता हूं, साहबजादा साहब जहां बैठे हैं, दीगर उफका, हम सब ने अपनी अपनी राय पूरी दयानतदारी से दी, और उस राय की बुनियाद पर एक मजमूई फैसला हुआ। अब अगर कोई इस फैसले को बदयानती पर मबनी करार देना चाहता है तो उसकी मर्जी है। बयानियां बनाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो पूरे सिद्क़े दिल से, वजाहत से
اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ ہے وہ صورتحال. لیکن دیکھیے اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مزاحمتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس وقت جتنی ضرورت مزاحمتی سیاست کی پاکستان کو ہے, پاکستان کے مستقبل میں جو فلاح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے, وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. ہم ایک تاریخ گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں. اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے. یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں, نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں, نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں, اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا. جب ایوب خان صاحب کے دور کو دیکھتے ہیں, اور اکثر ہمیں جو دوست ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے, وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر ذرا کم کیا, زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا. جو تحریک سن 69 میں یا 68 میں شروع ہوئی تھی, وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے, لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی. یہ ایک وہ بے وقوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابھرتی نظر آ رہی ہے حکومتی ایوانوں میں, کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا. ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا, کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں, اس میں ہوئی ترقی. ایک زرعی انقلاب آیا, باہر سے ہمیں ایڈ ملی, پیسے آئے, ہم نے زراعت میں لگایا, زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا. اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے, نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا. وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی. حبیب غالب نے اپنی نظم لکھی, پورا نظام ہل گیا. میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, آپ سب جانتے ہیں اس صبح پہ نور کو, اس ذہن کی لوٹ کو. وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے. پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا, اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا. ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے. اس کے بعد تباہی ہوئی. ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ, وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا. تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں. سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے, ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں, میں سب کو دعوت دوں گا, بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا, یہ امریکہ نے پیسے دے دیے, یہ روس نے کہا کہ اسٹیل مل لگا دیں گے, اب تو پاکستان کے وارے نیارے, اب تو ہم ترقی کریں گے. پاکستان چل پڑا, دوڑ پڑا, اور پھر کہتی ہے ایک دن بھپ کر کے سب کچھ اڑ گیا. ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے. مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو, جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد, وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی. وہ کہتی ہے ہم جب بیٹھ جاتے ہیں اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا, یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں, اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا, بس آپ کی جناب ضرورت تھی, آپ کی لیڈرشپ مل گئی, اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, پاکستان ترقی کرے گا. یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں. آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں. آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا. جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی, وہ ڈنڈا مل گیا, اب ڈنڈا چلاؤ, ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی. ایسا نہیں ہوگا. آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں, جو شرافت کو آپ تار کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں. میں کہتا ہوں شیروانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے, بڑے ایوانوں میں. یہ میں نے کہیں اور بھی کہا, میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں. جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں, انتشار وہ ہے. انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں. احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے. وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں, ڈنڈے برساتے ہیں, لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں. 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں. آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں.
یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے. آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے, آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے, کوئی آئین کی بات نہ کرے, شرافت کی بات نہ کرے, تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں. جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا, جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے, 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے, آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا, اس کو گنا جائے گا. اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے. لوگوں کو اغوا کیا جائے, مارا پیٹا جائے, بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلے, اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئین ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی. تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا. نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا, عزت تو خیر گئی. آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے لیتے رہے جو مقتدرہ کے من پسند ہیں, تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کھڑی ہے, پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی. اور دیکھیے سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو. یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا, ایسا کہاں ہونا تھا. شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا, ان کو اٹھا کر لے گئے, ڈاکٹر عظما کو اٹھا کر لے گئے. یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکیں, کوئی آواز بلند کر سکیں. جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, جو مصر میں ہوا, جو سری لنکا میں ہوا, وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا. وہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب غیر اہم ہو جائیں گے. عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے, عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے. ہم کھڑے ہیں, ہم عوام کی آواز بنیں گے, ہم فکری رہنمائی دیں گے. اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں. میں گلیوں میں بھی دوڑ دوں گا. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تصدیق کر رہے ہیں. آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی, اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے, جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا. آج بھی عوام بھوکی ہے. اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں, بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے. اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور گرامر اسکول اور دیگر جو آپ کے اسکول ہیں. 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے, اس ملک میں غصہ ہے. آپ نے پوری ایک جنریشن, ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی, اور اس کو یہ کہا کہ آپ تم موبائل فون پہ خواب دیکھو. غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا, اور وہ غصہ ہے, وہ غصہ پنپ رہا ہے, وہ غصہ پھٹے گا. اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں. اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں. آپ اسکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں. آپ بڑے بڑے اسکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں. پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے, اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے, اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر, ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو, کر دیں. دیکھیں ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا, میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے, گولف کورس ہے, وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہم سب کو؟ شائستہ بیٹھی ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے, اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن عوام وہیں رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے, وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں, جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے, ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے, اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. کچھ بات شائستہ بی بی کریں گی اور صاحبزادہ صاحب کریں گے. صاحبزادہ صاحب.